بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو۔ پیارے دوستو، حضرت امام علی علیہ السلام کے زیری خلافت کے دور میں آپ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی۔ اس نے امام علی کی خدمت میں عرض کی، یا علی مجھے پاک کر دیں۔ آپ نے فرمایا، کس چیز سے پاک کر دوں؟ عورت نے کہا، میں نے زنا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، تو شوہردار ہے؟ اور عورت نے جواب میں کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، تیرا شوہر موجود ہے یا سفر پر گیا ہے؟ اس نے کہا، موجود ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، تو حمل سے ہے؟ عورت نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے اس عورت سے فرمایا، ابھی تو جا، بچہ جننے کے بعد میرے پاس آنا۔ جب یہ عورت رخصت ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ الہی میں کہا، یا اللہ، یہ ایک شہادت ہو گئی جو اس عورت نے اپنے خلاف دی ہے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد پھر یہ عورت بارگاہ امامت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ میں بچہ پیدا کر چکی ہوں، اب مجھے پاک کر دیں تاکہ میں آخرت کے عذاب سے بچ سکوں۔ آپ نے فرمایا، ابھی تو جا، اپنے بچے کو پورے 2 سال دودھ پلانے کے بعد میرے پاس آنا۔ یہ عورت دوبارہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب وہ عورت چلی گئی تو آپ نے ارشاد کیا، اے اللہ، یہ اس کی دوسری شہادت ہو گئی جو اس نے اپنے خلاف دی ہے۔ وقت گزرتا گیا، 2 سال پورے ہو گئے۔ پھر یہ عورت بارگاہ امامت میں آئی اور عرض کی، یا امیر المومنین، میں نے اپنے بچے کو پورے 2 سال دودھ پلایا، اب میں اس عمل سے فارغ ہوں، اب مجھے پاک کر دیں تاکہ میں آخرت کے عذاب سے بچ سکوں۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، ابھی تیرا بچہ چھوٹا ہے، ابھی تو اس کی پرورش کر، اب اس وقت تو میرے پاس آنا جب تجھ پہ اطمینان ہو جائے کہ وہ کنویں میں نہیں گرے گا۔ اس مرتبہ یہ عورت نہایت محرومی کے ساتھ واپس چلی گئی۔ اس کے بعد حضرت علی نے فرمایا، یا اللہ، یہ تیسری شہادت ہو گئی جو اس عورت نے اپنے خلاف دی ہے۔ عورت اپنے گھر بھی پہنچنے نہ پائی تھی کہ راستے میں عمرو بن حریت ملا۔ اس نے اس عورت کی گریہ زاری دیکھی تو پوچھا، تو کیوں اس قدر پریشان ہے؟ اس عورت نے تمام واقعے کو دہرایا اور کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں اور گناہ کا یہ بوجھ اپنے ساتھ لے چلوں۔ عمرو بن حریت نے تمام ماجرا سننے کے بعد ہمدردی کے طور پر کہا کہ میں تمہارے بچے کی پرورش کا ذمہ لیتا ہوں، تم واپس پلٹ جاؤ۔ اس عورت نے بچے کو عمرو بن حریت کے سپرد کر دیا اور خود دربار امامت میں 4تھی مرتبہ رجوع ہوئی۔ عورت نے پھر مولا علی کی خدمت میں عرض کی، یا علی، میں اپنے بچے کی پرورش سے بھی سبکدوش ہو چکی ہوں، اب آپ مجھے سزا دے کر مجھے پاک کر دیں۔ جب یہ عورت اپنا بیان مکمل کر چکی ہے تو آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں فرمایا، اے اللہ، اس عورت نے 4 گواہیاں اپنے اوپر ثابت کر دیں۔ آپ کا چہرہ مبارک پھرتے غضب سے سرخ تھا۔ جب عمرو بن حریت نے یہ حالت دیکھی تو اس نے عرض کی کہ یا مولا علی، میں نے اس کے بچے کی پرورش اس وجہ سے قبول کی تھی کہ میرے خیال میں آپ کی رضا اس میں ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ آپ میرے اس فعل سے ناراض ہیں، لیکن میں اس بچے کی کفالت نہیں کرتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تو تجھے کرنی ہوگی، چونکہ میں نے اس عورت کو حد کی تکلیف سے بچنے کے لیے راہ شرعی بتائی تھی، مگر تیرے کم عملی کی وجہ سے ضائع ہو گئی۔ 4تھی گواہی مکمل ہونے کے بعد آپ علیہ السلام نے بلند آواز میں اعلان فرمایا کہ میں اس عورت پر حد جاری کرتا ہوں، لہذا سب لوگ پتھر لے کر جمع ہوں، مگر اس بات کا خیال رکھنا کہ سب اماموں سے اپنا منہ لپیٹ کر آئیں تاکہ کوئی ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے۔ اس موقع پر راوی بیان کرتا ہے کہ سب لوگ ہاتھوں میں پتھر لیے اماموں میں اپنا منہ چھپائے جمع ہوئے۔ مولا علی علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ نے ایک گڑھا کھود کر اس عورت کو کمر تک گاڑ دیا اور بآواز بلند اعلان فرمایا کہ کوئی ایسا شخص حد جاری نہیں کر سکتا جس پر خود حد ہو، لہذا وہ پتھر نہیں مار سکتا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ اس اعلان کے بعد سارا میدان خالی ہو گیا اور صرف حضرت علی مشکل کشا اور حسن و حسین رہ گئے اور آپ کی تینوں نے حد جاری کی۔ اس واقعے سے بھی آپ کی علمی بصیرت کی عکاسی ہوتی ہے۔ دوسری طرف اہم نکتہ یہ بھی قابل توجہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس عورت پر حد جاری کرنے کے لیے کافی درگزر سے کام لیا اور ایسے کئی مواقع اس عورت کو دیے ہیں کہ وہ حد سے باز رہے اور اپنے گناہ کا کفارہ توبہ کی صورت میں اختیار کرے۔
مگر 4 شہادتیں مکمل ہونے کے بعد آپ علیہ السلام نے حدود الہی قائم رکھنے میں ذرا بھی کوتاہی سے کام نہیں لیا۔ حاضرین کرام، اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔